نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل، اور دینی سرحدوں کی حفاظت کی ترجمانی کرتے ہیں. گھر کا سربراہ جاگ رہا ہو، علاقے کا چوکیدار آنکھیں کھول کے رات کے اندھیروں میں لوگوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھے ہوئے ہو تو اہل علاقہ پرسکون نیند سوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسلاف نے ایک ایسی تحریک جس نے لگ بھگ 1 صدی 99 سال غیر مسلموں انگریزوں کی سرپرستی میں مال پیسے اور دولت سے اور فکری پہلوؤں کو لے کے امت مسلمہ کے تمام بنیادی عقائد کے ساتھ جو ایک خوفناک منصوبہ تیار کر کے چھیڑ چھاڑ کی، بلکہ لوگوں کے اذہان بدلے، اخلاق بدلے، رویے بدلے، کتاب اللہ کی نصوص بدلی گئی، احادیث بدلی گئی. تو ہمارے بڑے سوئے نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو جزا دے. وہ اس وقت اپنی قبروں میں ہیں، لیکن ان کی محنت، ان کی بصارت اور بصیرت، حالات پہ گہری نظر اور اپنے اسباب اور وسائل کے تحت رہ کے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، ہم اس پہ ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. اور کل 7 ستمبر کو پورے 50 سال بیت رہے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے سارے مسلمانوں، سارے مسالک نے مل کے اپنے چھوٹے موٹے داخلی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے ایک عظیم تر فیصلہ لیا اور کیا، جسے پارلیمنٹ سے سینٹ اور سینٹ سے پھر صدر کے سائن تلک اور پھر اسے آئین پاکستان کا حصہ بنا کے اس کی شک نمبر 62 میں یہ رقم کر دیا کہ جو بھی شخص ان عقائد کا حامل ہوگا، اگر وہ ان کی نفی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، اظہار برات نہیں کرتا، اور کسی بھی شکل میں قادیانی، لاہوری، ربوی، مرزائی، آمدی نام سے یہ عقیدے اپناتا ہے یا ان کا پرچار کرتا ہے، یہ بندہ اسلام سے خارج ہے، مسلم نہیں ہے، کافر ہے. اگر اسی میں پیدا ہوا ہے اور اگر پہلے مسلمان تھا اور یہ اپناتا ہے تو یہ شخص مرتد ہے. یہ کیوں لکھا گیا؟ آج واویلا ہے. اور ایک دکھ کا اظہار اور اظہار تعصب کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے زیادتی کرتے ہیں. بھائیو، یہ آئین خیر خواہی ہے، یہ قانون، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، یہ دستور اگر میرے وہ احباب اس بات کو سمجھے
تو یہ دو اعتبار سے خیر خواہی ہے. پہلی چیز، یہاں تو دنیا ہے، آپ بھی جی رہے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، میں بھی کھا پی رہا ہوں، دن گزر جائیں گے. قیامت کے دن جو لوگ غلط ہیں وہ صحیح لوگوں کو پکڑیں گے کہ یار ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، ہم ماکل، ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ تھے. جہاں آپ ہمیں اتنا اچھا برا سمجھاتے تھے تو آپ ہمیں جھنجھوڑتے نا، سمجھا دیتے کہ یار ہم غلط ہیں. آپ نے کبھی ہمیں کہا ہی نہیں، آپ نے ہمیں کبھی بولا ہی نہیں. انبیاء تلک لوگوں کے ہاتھ جائیں گے، انبیاء تلک. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ لہذا میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے اور یہ ہمارا منصب ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نالج دیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم خود بھی سمجھیں اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں کو گفٹ کر جائیں، ان کی تربیت میں، گھٹی میں شامل کر کے جائیں. جیسے ہمارے بڑوں نے کام کیا، آج ہمارے کام آ رہا ہے. ہمارے بچے کل کو، ہماری نسل نو جس کے اوپر پوری دنیا فوکس کر کے بیٹھی ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، نظریاتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، علمی اعتبار سے اغوا کر کے اپنا بنا لیا جائے. نام ان کا بے شک مسلمان رہے لیکن اندر کام ہمارے والے ہوں. اس حوالے سے میری آج کی گفتگو اپنوں کے لیے بھی ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مخالفت کر کے دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. ہم دشمنی، سب آدم کی اولاد ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ نہ ہوتے تو ہم آپ کو رہنے دیتے جہاں پہ ہیں. جیسے چل رہا ہے دنیا کے باقی کفار بھی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کافر ہی کہتے ہیں، کرسچن بولتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، مسلمان کلیم نہیں کرتے. جناب سے جو ہوا ہے آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں. ایک نظر ثانی صحیح، ایک خیر خواہی سمجھ کے، آواز سمجھ کے، مخالف سمجھ کے نہیں کہ آپ سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے اور کتنا بڑا جرم ہوا ہے. اور پھر بلا وجہ نہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اٹھ کے انہوں نے ایسے کر دیا. جمہوری انداز میں موقع دیا گیا، پارلیمنٹ میں اس کو لانچ کیا گیا، بلایا گیا، مدعا رکھا گیا. جو جو آپ کے پاس تھا اور 100 سال تلک جو ہوتا رہا کرتے چلے آئے، ایک ایک نقطہ، کتاب، تحریر، عبارت، الفاظ، صفحات، سطریں، لائنیں، جملے، الفاظ ہائی لائٹ کر کے سامنے رکھے گئے کہ جناب اگر یہ آپ ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا انکار کر دیں، کتابوں سے نکال سکتے ہیں تو نکال دیں اور اظہار برات کر کے کہہ دیں کہ نہیں ہمارا یہ موقف نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں. اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک نہیں کرتے، صفائی کا موقع دیا گیا، جرا ہوئی، اور آپ اس کے اوپر کوئی پراپر مثبت پیش رفت نہیں دے سکے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے، تو صرف قصور مسلمانوں کا مت سمجھیے، جن کا ہے ان کی طرف بڑھی ہے. ہم تھوڑی سی تاریخی پس منظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے. انگریز کو انڈیا میں آئے ہوئے، پاکستان بر صغیر جو بھی اس وقت تھا آئے ہوئے، بظاہر کاروبار ہے اور اندر کھاتے وہ اپنے نظریات. بالکل ویسے جیسے پینے کوئی کوک ہے لیکن اس کا مال میٹیریل کہاں کن مقاصد کے لیے جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، باقی بھی مصنوعات ایسے ہیں. آل انڈیا کمپنی نے جس طریقے سے اپنی جڑیں مضبوط کی، سیاست میں، دین میں، مختلف چیزوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، راستے میں صرف ایک ہی چیز کھڑی ہوئی اور وہ مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے معاملات میں، عقائد میں، کتاب میں، سنت میں، وحی میں غیر مسلم کی اس طریقے سے انٹری جو ہے یہ قطعاً برداشت نہیں ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں نے جس طریقے سے ٹف ٹائم دیا اور 1857 کی جنگ آزادی، وہ بالا کوٹ کی شہادتیں اور گواہیاں، وہ لوگ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یار مسلمانوں کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے
نہ ہمارے آباؤ اجداد جیتے تھے اور نہ ہم ان سے جیتنے والے ہیں۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کے خواب لے کے آیا تھا، آج سمٹ کے وہ UK، یونائٹڈ کنگڈم، یورپ میں بھی ہولڈ نہیں رہا، اس سے بھی الگ تھلگ 4 جزیروں کے اوپر اس وقت موجود ہے، صرف 4 جزیرے جیسے ہمارے 4 صوبے ہیں، وہ سمٹ کر کے وہاں بیٹھا، لیکن پیچھے کیا کر گیا کہ ان کو آپس میں بندر بانٹ کر کے بھی لڑایا جائے، جیسے زمین کے ٹکڑوں پہ پٹواری بیچ میں حصے چھوڑ کے وہ بھی کیا، اور دوسرا عقائد پہ ان کو ایسا لڑایا جائے کہ ساری زندگی کے لیے پھر یہ کبھی اکٹھے نہ ہوں، وہ بھی ہوا۔ لیکن اصل چیز تھی کہ مسلمانوں کی غیرت کو ختم کیسے کریں، ان کی غیرت نہیں ختم ہوتی، غیرت سب سے بڑی چیز ہے۔ بیٹی کی عزت غیرت مند باپ رکھ سکتا ہے، بہن کی عزت غیرت مند بھائی کر سکتا ہے، بیوی کی عزت غیرت مند شوہر رکھ سکتا ہے، اور ماں کی عزت غیرت مند بیٹا رکھ سکتا ہے۔ اور یہ چاروں چیزوں کے لیے جو ان سے وسائل ممکن ہوئے، میں آج کی بات نہیں کرتا، میں ابھی وہ بات کر رہا ہوں جو لگ بھگ 150 سال پہلے ہوا۔ اس میں باقاعدہ پلان کی گئی کہ کوئی بندہ ڈھونڈو، مسلمان جتنا اپنے پیغمبر سے پیار کرتے ہیں یہ پیار توڑو، کسی طرح محبت ختم کرو۔ جب تک محبت ختم نہیں نہ ہوگی، عقیدت ختم نہیں ہوگی، عقیدے پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بدلتے۔ یہ لا الہ الا اللہ پہ پکے ہیں، محمد الرسول اللہ پہ پکے ہیں، یہ ملائکہ کے عقیدے پہ پکے ہیں، یہ کتب جو الہامی ہیں ان پہ بڑے مضبوط ہیں، یہ انبیاء کے عقیدے میں، رسالت کے عقیدے میں بڑے پکے ٹھکے ہیں، اور ان کی آخرت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں، اور تقدیر پہ راضی ہیں، یقین رکھتے ہیں مقدر پہ اور قسمت پہ۔ یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے پابند، ایمان بھی مضبوط، اسلام بھی مضبوط۔ بد عملی ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے۔ لہذا حل کیا ہے؟ مل بیٹھے، لمبی میٹنگز ہوئی، تھنک ٹینکرز نے ذہن لڑائے، اور آخر یہ پتہ پھینکا گیا کہ 3 جہتوں پہ کام کیا جائے، 3 جہتوں پہ۔ ایک تصوف پہ، زندگی رہی تو اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کہ کتنی اصطلاحات بظاہر اسلام والی ہیں لیکن بیس جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں اسلام کی۔ دوسرا نمبر یہ کام کیا گیا کہ ایسے مصلح لائے جائیں، مجدد لائے جائیں، عالم لائے جائیں، ان کے علم کی دھاک بٹھا کے ٹائٹل اوپر رکھ کے نیچے معانی بدلے جائیں، جیسے پرویز نے کیا۔ اور پرویزیت اس بر صغیر میں ایک گہری اپنی جڑیں اور اثرات اور نتائج کہ نام سیم وہی رکھو، نام نہیں بدلنا، اندر جو من طے کر دو۔ اور تیسرا، جب یہ بھی اتنا نہ چلا تو کوشش کی گئی کہ نبوت کے نام پہ نبی پیدا کیا جائے۔ یہ نبی ہو کے جب کہے گا نا کہ تم میرے امتی ہو، میں نبی ہوں، میں جو حکم دوں گا تمہیں ماننا ہے، تو ان کے اندر مسلمانوں میں عقیدہ نبوت تو ہے، انبیاء کو مانتے ہیں۔ لہذا ایک پلاننگ ہوئی، اپنے مطلب کا شخص چنا گیا، کوئی غرض نہیں کون ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے میں گیٹس کس میں ہے۔ سیال کوٹ کے ایک 3rd کلاس منشی کو چنا گیا جو اپنے مالی حالات، جسمانی حالات، صحت کے حالات سے جیسے بھی تھا سپورٹ کیا گیا اور شو نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ کفر کے پرانے پھندے ہیں اور چلتے رہیں گے، سمجھیے گا۔ اسے فاضل، عالم، صاحب بصارت، صاحب بصیرت شو کروایا گیا۔ خطبات، جمعے، دعوت، پیغام، میسج، پروگرامز، ایک نام جب بن گیا تو اگلا ٹارگٹ دیا گیا کہ جناب آپ نے عیسائیوں کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، انگریزوں کے خلاف بھرپور بولنا ہے، تاکہ پاکستانی تو اس وقت نہیں تھے، بر صغیر یہ مٹی دھرتی کا مزاج ہے کہ جب ہم میں سے کوئی غیروں کے خلاف بولنے لگے تو ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔
اور یہ آج تک گیم ختم نہیں ہوئی، پتہ چلے گا 10 سال ٹھہر کے، ہمیں ہر گیم کا پتہ چلتا ہے 10 سال ٹھہر کے، ہم فوری سمجھتے نہیں ہیں، کئی دفعہ ڈسے گئے لیکن پھر آئے۔ اس نے مناظرے شروع کر دیے اور مناظروں میں سر فہرست مرزائیوں کو رگڑا، کافروں کو رگڑا، اور ایسی ایسی واٹ لگوائی گئی، مواد مہیا کیا گیا، یہ کہیں اب یہ کہیں اب یہ بیان کریں۔ لوگوں کے دل میں خیر خواہی ہوئی کہ بڑے زبردست مناظر ہیں، پھر مسلح ہیں، پھر مجدد، پھر ان سے آہستہ آہستہ مسیح موعود، پھر ذلی نبی، پھر بروزی نبی، نبوت کی ضرورت ہے، حالات بڑے خراب ہیں، یہ بدلنا ہے، یہ بدلنا ہے، یہ چینج کرنا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، حتیٰ کہ نبوت کا دعویٰ کروا کے پھر جو کام کروایا گیا وہ آئین پاکستان کے حوالے سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ رولا یہ ہے کہ ایک فروئی سا تو مسئلہ تھا، خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی کسی کو اینڈ کر دینے والا، انتہا کر دینے والا بھی ہوتا ہے، انہوں نے اس کا معنی مہر لے لیا ہے۔ آپ اس کو اینڈ کہتے ہیں، آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا حرج ہے کہ ایک فروئی سے مسئلے میں آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا ہے۔ عام مسلمان بھی پریشان ہو جاتا ہے سن کے، مجھے بھی برا لگے گا کہ میرے ایک بھائی کو جو میرے ساتھ رہتا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا ہے، وہ اذان کہتا ہے، وہ مسجد بناتا ہے، وہ صاف صفائیاں کرتا ہے، وہ آ کر کے اقامت کہتا ہے، جماعت کرواتا ہے، امامت ہوتی ہے، مقتدی ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، قبلہ ایک ہے، نماز ایک ہے، رکوع سجدے ایک طرح کے، اور زکوٰۃ، روزے، عمرے، حج، جہاد، میٹرز، گفتگو، بات، عقیدہ، رب، رسول، کتاب، قرآن، تلاوت، یہ تو سارے کر رہے ہیں۔ تو یار یہ کافر کیوں قرار دے دیے گئے؟ آئین پاکستان، یہ سارے سیاستدان اس وقت پاگل تھے، سارے مسلمان جذباتی ہو گئے تھے، سارے مسلک جو کبھی اکٹھے نہیں ہوئے اس مسئلے پہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ ٹسوے، یہ آنسو پیش کر کے مگرمچھ کے ہمدردیاں لیتے ہوئے، وہ جناب آج بھی دیکھ لیں، کافر قرار دے دیا آپ نے، تو حل کیا ہے؟ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جی کلمہ پڑھ کے کافر مسلمان ہوتا ہے؟ لو جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لو جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب بھی کافر ہوں۔ اس دھوکے کو آج آپ نے آئین پاکستان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ آئین پاکستان میں کیوں لکھا گیا کہ یہ جتنے مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، احمدی ہیں، ربوی ہیں، لاہوری ہیں، یہ کافر کیوں ہیں؟ اور یہاں لاہوری میں اور باقیوں میں فرق سمجھ لیں۔ جب کافر قرار دیا گیا تو لاہوریوں نے یہ پیٹنا شروع کر دیا کہ نہیں جناب ایسے نہیں ہے، ہم ان کو صرف مسلم مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، ایک مسیح کی حد تک ہم نبی نہیں مانتے، تو ہمیں آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف فروئی نہیں ہے، اور یہ بیان ان کا اپنا ہے، کبھی بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ میں کچھ چیزوں کے اشارے کر دیتا ہوں، وقت تو کم ہے لیکن انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ان کے اپنے بیان ہیں، یہ مرزائیوں کا اپنا بیان کہ غیر احمدی، ہم انہیں احمدی نہیں کہتے کیونکہ احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور لقب ہے۔ مرزائی مرزا کی وجہ سے، قادیانی شہر کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، خطے کی وجہ سے، اور جب ان کو مرزائی، قادیانی، ربوی، لاہوری بولا جاتا ہے تو یہ ان کے القاب ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نام پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند ہوں گے لیکن آپ جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ، آپ احمدی کہہ کے بھی جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہم اس دھوکے سے بھی واقف ہیں۔ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارا غیر احمدیوں سے اختلاف فروئی نہیں، کفریہ ہے۔ یہ محمد فضل قادیانی نہج المصلی ہے، صفحہ 274 ہے۔ اور اسی طرح احمدی اور غیر احمدیوں کا اختلاف صرف مسئلہ وفات مسیح تک نہیں ہے، یہ چند فروعی مسائل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات بنیادی عقیدہ ہے، رسول کریم، قرآن مجید، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کے آپ مرزا قادیانی نے تفصیل سے بتایا کہ ہمیں مسلمانوں سے ایک ایک چیز میں اختلاف ہے۔ یہ جناب کا اپنا بیان ہے، ہمارا نہیں ہے۔
تکفیر کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. جب ہم نے پرکھا اور سامنے لے کر کے آئے تو پھر پتا چلا مرزائیت کے اپنے اس اعتراف کے بعد کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی کہ وہ روئیں. مسلمانوں کو جاگنا چاہیے کہ ہمارا ان سے اختلاف فروعی نہیں ہے، فرعی نہیں ہے، اصلی ہے، بنیادی ہے اور عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. اگلا سبب، آئین پاکستان میں ان کو کافر قرار کیوں دیا گیا؟ دنیا میں کسی بھی مذہب کا انٹری کا جو سلوگن ہوتا ہے وہ ان کا کلمہ ہوتا ہے، وہ عقیدے کی اساس ہوتی ہے. ہمارا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. کیا مرزائی یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں، عبادت گاہوں پہ لکھتے ہیں اور رحمت للعالمین کا نام کاپی کر کے دار الرحمت اکثر شہروں میں جہاں لکھا ہوتا ہے یہ انہی کے ہومز ہوتے ہیں، ہاؤسز ہوتے ہیں، رہائشیں ہوتی ہیں، ادارے اور جگہیں ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو وہ تو مسلمان ہے. کلیئر کٹ سنیے، میں آخر میں جا کر کے ذکر کروں گا یا اشارتاً کر دوں کہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہمارا اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کا سلسلہ اولاد نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی یا شریک نہیں. لیکن مرزائی جسے رب کہتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا اپنا مرزا ہے. اتنا بڑا دھوکہ، 35 عقائد اس کے بارے میں لکھے گئے، آج تک ایک کی بھی نفی نہیں کر سکے. اگر وہ غلط ہیں تو نفی کیجئے، تفصیل میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی آخر میں دوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آئیے. جناب نے لکھا کہ اللہ نے 2 محمد اتارنے ہیں، ایک مدینے میں اور ایک قادیان میں. وہ محمد اپنا کام کر چکے، اب جس محمد کا کام ہے وہ قادیان میں اترنے والا محمد ہے. لہذا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو اس محمد سے قطعاً مراد محمد بن عبداللہ وہ مکہ یا مدینے والی عربی سرکار نہیں بلکہ قادیانی غلام احمد مرزا ہے. انہیں کہا گیا اس کو بدل لو. اگر آپ مسلمان ہیں اور کہنا چاہتے ہیں تو یہ تو مسلمانوں کا شعار نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام بھی لیں، اس کی پیکنگ بھی سیم بنوائیں، اس کے اندر جو مال ہے وہ بدل ڈالیں اور پھر آپ کلیم کریں. تو یہ تو کوئی کمپنی برداشت نہیں کرتی. آپ کو یہ کام پرانا کرتے آ رہے ہوں صدیوں سے، کوئی دوسرا اٹھے آپ کا نام بھی استعمال کرے، ٹائٹل بھی آپ کا لے، ٹریڈ مارک بھی آپ کا اٹھائے اور بیچ میں مٹیریل وہ بھرے جو وہ ہے ہی نہیں، 100% اس کے برعکس، تو آپ تو بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ امت مسلمہ اکٹھی ہو کے یہاں جناب اپنے کلمے کی وضاحت کیجیے. انہوں نے کہا جناب یہی ہے جو لکھا ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے. جب تم بدل نہیں سکتے تو پھر یہ لوگ جتنا استفسار کر کے دھوکہ دیتے ہو کہ جناب ہم کلمہ پڑھ کے بھی کافر کیوں ہیں؟ اگر کافر ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان، تو تمہارے اس کلمے کے نیچے جو محمد ہے اس محمد کی تعبیر میں جو پیکنگ ہے وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رومیٹ ہے، کسی کام پہ آپ کا ساتھی ہے، کہیں بھی ہے، اس کے ساتھ ذرا اس کے اوپر کہ جناب آپ اپنا مطالعہ کر لیں، ہم اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کرتے. یہ مرزا بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کے اندر صفحہ 68 پہ یہ عبارت دی ہے اور موجود ہے. اس کے بعد ایک اور سبب جو دوسرا بڑا سبب ہے کہ مرزائیت کا تصور اسلام کیا ہے. ہمارے نزدیک اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. شہادت ہے، پریکٹیکلی ثابت کرنا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں. نماز میں قیام، رکوع، سجود، قبلہ رخ ہونا اور اس کے اندر قرآن مجید تلاوت کرنا، احادیث کی تلاوت کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ ہمارے اسلام کے حصے ہیں. جناب نے کیا کہا کہ یہ جو مسلمانوں والا 5 ارکان والا اسلام ہے نا، یہ کھل کر کے پیغام صلح کے اندر صفحہ 19 یہ 1933 میں چھپے، اس میں لکھا کہ جناب سنیے، سابقہ انبیاء کا اسلام خشک ہو چکا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی خشک فارغ ہے اور محمد کا اسلام جھوٹا ہے.
सच्चा इस्लाम कौन सा है? कहा सच्चा इस्लाम वो है जो मसीह मऊद मिर्जा कादियानी में से होकर के मिलता है। ये अल फजल है, 26 सितंबर 1917 को ये तहरीर मार्केट में आई। और चौथे नंबर पे नेकी और तकवा मिर्जाइयत के इस्लाम में है। और पांचवी चीज निजात व फलाह और मंजिल मकसूद मिर्जाई इस्लाम में से है। ये फजल 26 सितंबर 1917 कहा गया। जनाब अपनी इस इबारत की वजाहत कर दें, सफाई दें, क्या मुराद है आपके इससे? रसूल सल्लम का इस्लाम झूठा, आप लोगों का सच्चा। पहला खुश्क, इसमें तरी और जो मिलना है वो यहीं पे मिलना है। जनाब ना इसको आज तक किताबों से तहरीरों से नहीं निकाला गया, अंदर लिखा हुआ है। एक जायज मुतालबा है कि अगर आप एक चीज के कायल नहीं है और वो कलमा कुफ्र है और वो इस्लाम की ताबीर नहीं है, फिर यहां पे ये भी देख लीजिए, मिर्जाई जब नमाज पढ़ रहा होता है, तवज्जो कीजिएगा, जब वो सुबहानक अल्लाह कहता है तो अल्लाह से यहां उसकी मुराद मिर्जा होती है। मैं आखिर में जाकर के इसको इंशाल्लाह लेकर के आऊं। क्यों होती है? वो कहेगा नहीं 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 अस्तगफिरुल्लाह जनाब, हम नहीं, जनाब मौजूद है, लिखा है। और जब वो कह रहा होता है ना नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, मुसलमान जब नमाज में दरूद पढ़ता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपकी आल मुराद होती है। यहां क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद है और आल से मुराद, क्योंकि सारी इस्तिलाह, सहाबी की इस्तिलाह, अहले बैत की इस्तिलाहात, मस्जिद, दीगर सारी चीजें मुसलमानों से उठा करके अपनी तरफ कन्वर्ट कर दी कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खानवादा है वो अहले बैत है। और जब हम आले मोहम्मद कहेंगे तो वो मुराद होंगे, और जब हम असहाब कहेंगे तो रसूलुल्लाह का दीन छोड़ के मुर्तद होके मिर्जा को मानने वाले वो सहाबा होंगे। हर चीज ही बदल के रख दी। तो नमाज दिखावे की बजाय कहा गया जनाब इसकी वजह, रोजा हमारी तरह नहीं है, बल्कि जनाब रोजे का मकसद ज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए, वगरना मिर्जे के बारे में जुबान नहीं खोली जाएगी और उसकी आल और खान वादों के बारे में नहीं बोला जाएगा। जनाब ज़कात क्या है? हम 2.5% देते हैं, हम उशर निस्फ उशर देते हैं, इस्लाम में ये है। आप क्या करते हो? आतुज़ ज़का, कम आयत पढ़ते हैं, लेकिन इससे मुराद है कि मिर्जा की मुट्ठी गर्म की जाए। हर बंदा, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, अपनी पॉकेट मनी से भी अपने मरकज को भेजे। ठीक हो गया जनाब, आपने तो सारा कुछ बदल लिया। हज उम्रा, कहा वो हज का इज्तिमा बेकार है, असल हिदायत लेनी है, रब को मिलना है तो अब कादियान आना पड़ेगा। सर जी छोड़ा ही कुछ नहीं, कहा इसकी वजाहत कर दो। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये सियासतदान हैं, वो वकला हैं, वो जजेस हैं, ये उलमा हैं, ये आपकी किताबें हैं, ये आपकी तहरीरें हैं, ये आपकी तकरीरें हैं, ये बयानात हैं, ये खिताबात हैं, और ये आपकी 99 साला जिद्दोजहद है। और आपने मुसलमानों को कन्वर्ट कर करके बजाहिर धोखा देके ये सारा कुछ कर रखा है। भाई जो बंदूक की स्मगलिंग करते हैं, अगवा करते हैं, वो भी तो बाहर भेजने के लिए ही करते हैं ना, कि जनाब आपको मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा के अच्छा करके बाद में पता चलता है जी कहां जाकर के बंदा गायब कर दिया, मरवा दिया, ये पैसे हजम डकार लिया, जान छूटी। एक और सबब जिसके ऊपर मुसलमानों को ये बात करनी पड़ी कि जनाब वजाहत दीजिए, आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूल सल्लम का ये कुरान किसी काम का नहीं है, वजाहत दीजिए। आप इसको छापते भी हो, तर्जमा भी लिखते हो, कई जुबानों में ट्रांसलेट करके वर्ड में देते हो, और अभी जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का केस है इसी कुरान के हवाले से, ऊपर टेक्स्ट और इबारत हमारे कुरान मजीद की, और नीचे हर जगह ताबीर और तशरीह में इससे मुराद जी मिर्जा है। इन्ना आतैना कल कौसर, ये मिर्जा के लिए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर मिर्जा के लिए, इन्ना शानिअक हुवल अबतर, मिर्जे के दुश्मन मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लिइलाफि कुरैश, ये मिर्जा के लिए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद, मिर्जा के लिए, या अय्युहन नबिय्यु, मिर्जा के लिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, मिर्जा के लिए। ये था वो कुरान जिसके ऊपर मुसलमान पार्लियामेंट में फिर एक मर्तबा और सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। इतने बड़े धोखे, सदाबहार धोखे, आप भी धोखे में, हमें भी धोखा, आवाम को भी धोखा,
घरों में जा जा करके कि पुराने कुरान दे दो, नए कुरान ले लो, ये करते पकड़े गए, छापते। वजाहत दीजिए क्या लिखा है आपने? कहने लगे जी मोहम्मदी कुरान दुनिया से उठ गया है, मिर्जा बशीर ने, ये कलिमतुल फजल सफ़ा 83 पे। अब कोई कुरान नहीं सिवाय कुरान के जो हजरत मसीह मऊद मिर्जा कादियानी के पास है। मिर्जा के कुरान का नाम अल किताब अल मुबीन है, ये नाम खुद खुदा ने रखा है। और खुदा कौन है? उन्हीं का मिर्जा ही है। मिर्जा महमूद अल फजल 15 जुलाई 1924 को, ये इक्तिबास है उसके खुतबा जुमे का, और इसके जुदा जुदा इल्हामात हैं, आयात से मौसूम हैं। यूसुफ कादियानी ने नबूवा फिल इल्हाम में लिखा, ये कलाम किसी नबी के मा उन्जिल इलैहि से कम नहीं है जो उस पर उतारा गया, और इसके 20 पारे हैं लगभग, और खुदा का कलाम इस कदर उतारा गया है कि उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो उसके 20 पारे बनते हैं। इस किताब को ना मानने वाला काफिर है। किसने कहा काफिर? आपने कि हमने लिखा? जनाब आपने लिखा। इस कुरान को जो ना छोड़े और मिर्जाई कुरान को अल किताबुल मुबीन को जो ना माने वो काफिर है। चले जी, हमने इस बात पे भी आकर के उनसे बात कर ली कि इस्लाम भी झूठा, कुरान भी उठ गया, और फिर लिखते हैं कि जो सुरूर और लज्जत मिर्जाई कुरान में है वो किसी और में नहीं है। आपने नबूवा फिल इल्हाम में सफ़ा 434 पे ये सारा कुछ लिख करके, और खुतबा ईद है मिर्जा महमूद का खलीफा सानी जो है 13 अप्रैल 1928 के, ये आपने लिखा। इसकी वजाहत करते हैं, सफाई देते हैं। अगर ये गलत लिखा गया है किताबों से निकाल दें, ना निकाला गया इनकार कर दें, इनकार भी नहीं करते, इजहार बरात कर दें, वो भी नहीं करते। तो फिर जब मुसलमानों के कुरान, तो फिर मुसलमान कैसे हैं? हमारे तो असास है अकीदे की, जो कुरान की एक आयत को तस्लीम नहीं करता। बिल इत्तेफाक उम्मत मुसलमा का ये अकीदा है कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि रब का कलाम है। अच्छा यार, एक और सबब चौथा, तसव्वुर हदीस क्या है जरा वजात कीजिए। कहते जी हम हदीस को मानते हैं, हम किताबें छापते हैं, हमने मुस्नद इमाम अहमद दीगर की किताबें छाप रखी हैं, हम जनाब पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम तो हदीस को मानते हैं। कहा जनाब आपकी किताबों में कुछ और लिखा हुआ है, आपके बड़े वडेरों ने कुछ और लिखा है, देखा है कभी? वो जी नहीं 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 नहीं, हमने तो नहीं ऐसा कुछ किया। जनाब पढ़िए, आपके मिर्जा महमूद अहमद ने हजरत मसीह का कौल नकल करके ये बात यूं ही लिखी है कि हदीसों की किताबों की मिसाल हमारे नजदीक तो मदारी के पटारे की है। ये इक्तिबास है जुमे का, और मिर्जा महमूद ने अल फजल 5 जुलाई ये 1924 को छपा है। इनकार करो इसका। मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे सामने पेश की जाती है तो मैं यहां तो कहूंगा ना मुझे गलती लग गई है, यार मैंने इबारत कहीं पढ़ी थी, मुझे वो सही नहीं, मैंने इससे बरात करता हूं, मेरा नहीं है यार, ये हमारी तहरीर नहीं है, किसी और ने लिख के हमारे जिम्मे लगा दी है। जब आपने इस किसी चीज से भी मदारी की पटारी कहना आसान है कि ये कोई नबी मदारी थे जो अपनी पटारी लेकर के उसके अंदर कुछ सांप न्योला छपा के लड़ा के लोगों को डोरू पे बुला के डुगडुगी बजा के इकट्ठे करके उनके अंदर ये मदारी करते थे? बदलो इसको, चेंज करो, निकालो। कहा नहीं निकालेंगे, हमारे बड़े ने लिखी है, ये यूं ही रहेगी, एज इट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और कहा कि मेरे दावे की बुनियाद हदीस नहीं बल्कि वही है जो मेरे ऊपर नाजिल हुई है। मैं कुरान को भी नहीं, ये मेरी दलील नहीं, जो मेरे ऊपर वही आई है, जो मेरा फरिश्ता लेकर के आया। और हदीसें भी हम ताइदी तौर पर मानते हैं जो कुरान शरीफ अल किताबुल मुबीन के मुताबिक। मुसलमानों ने फिर धोखा खाया, वो कहते हैं जी जो हदीस कुरान के मुताबिक होगी वो मानेंगे। ये आवाज हमारे अंदर भी है, हदीस वो मानी जाएगी को कुरान के। कोई हदीस दुनिया में सही हो कुरान के खिलाफ है ही नहीं। हमारे ज़हनों में खबत आ गया कि खिलाफ है, खिलाफ नहीं है। और फिर कहा गया दूसरी जितनी भी हदीसें हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे, जो हदीस मिर्जा के हक में नहीं बोली। क्या ख्याल है मुसलमानों? ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं, अकीदत की बात नहीं, अकीदे की बात है। गए गुजरे मुसलमान को हदीस की कोई एक तहरीर का टुकड़ा भी मिल जाए तो उठा के जेब में डालता है, सीने से लगाता है, ऊंची जगह रखता है कि कूड़े की टोकरी में डालते हो। कहा गया वजाहत दे दो, ना वजाहत आई, ना इजहार बरात हुआ, ना इनकार किया गया, और ना इसको जो है वो किताबों से अभी तक निकाला गया। वैसे का वैसा है, इस वजह से आईने पाकिस्तान में काफिर लिखा गया। और वजह पूछते हो तो 5वां सबब, हमारा बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह की वही बरहक है,
اور وہی آدم سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل امین لائے. اللہ کے بڑے فرشتے ہیں، ڈیوٹیز ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی جبریل امین کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جبریل کا آنا اللہ نے بند کر دیا، وہی بند ہو گئی ہے، ان کا تعلق. سیدہ ام ایمن کا بیان ہے، صحیح البخاری ہے، کہتے ہیں جی نہیں جبریل اب بھی آتا ہے. جناب تمہارے الفضل میں ہے 10 اپریل 1922 کو چھپتا ہے، آپ اس کا انکار کر دیں، کیوں لکھا گیا رد کر دیں اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں. مرزا قادیانی پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہی بلکہ ٹیچی تھا. اور بھی ہے جو وہاں سے ڈیوٹی مقرر تھی، انگریز بہادر سے ٹیچی کے اس پیسوں کا بھر کے ساتھ میں بیچ میں رکا لکھا ہوتا نہیں وہی آئی ہے، یہ بیان کرنی ہے، یہ لکھنی ہے. انکار نہیں کر سکے، رد نہیں کر سکے، برات نہیں کر سکے، کتابوں سے نکال نہیں سکے. لہذا ملائکہ پر ایمان رکھنے والے سارے مومنین بالاتفاق اس بات پہ اکٹھے ہوئے اور پھر جا کر کے ان کو آئین پاکستان میں چیک نمبر 62 کے اندر جو ہے وہ کافر لکھا گیا، بلا وجہ نہیں لکھا گیا. تصور نبوت، مسلمانوں کا تصور نبوت یہ ہے کہ وہی ختم ہو چکی ہے، انبیاء سارے پر حق ہے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. جناب مرزا کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک فساد باقی ہے نبوت کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں، نبی آتے رہیں گے. ایک نبی تو کیا، میں مرزا کہتا ہوں ہزاروں نبی آئیں گے. جناب اس کی درستگی فرما دیں، غلط لکھا گیا ہے تو صحیح کر لیں. یہ آپ کا مرزا لکھ رہا ہے انوار خلافت ہے، صفحہ 62 ہے. کہنے لگے سر نہ چینج ہو سکتا ہے، نہ انکار کرتے نہ اس سے، لیکن یہ آئیں بائیں شائیں یہ وہ. بہرحال اگلا موقع دیا گیا، اپنے عقیدے کی وضاحت کرو کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے. لاہوریوں نے کہا جی نبی نہیں مانتے، وہ جی انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا نبوت کا، وہ تو مسیح موعود کہتے ہیں. جناب یہ کیا لکھا ہے، یہ ذرا بتائیے گا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے. یہ دافع البلا ہے، مرزا نے لکھی ہے، صفحہ 10 ہے. غلطی سے لکھا گیا ہے تو نکال دیں، غلط ہے تو رد کریں، آپ کی عبارت نہیں تو انکار کریں. اور اگر آپ اس کو نہیں ماننے والے تو اس سے اظہار برات کریں. چاروں کام نہیں ہوئے پھر کافر لکھا گیا. 150 پیش گوئی کا چشمدید گواہ ہوں. مرزا نے اشتہار دیا، ایک غلطی کا ازالہ، اس میں یہ لکھا. تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ آپ کہتے ہو کہ ہم نبی رسول نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں میں اس کا انکار ہی نہیں کرتا. اور جب خود خدا نے یہ میرے نام رکھے تو میں کیوں کر رد کروں؟ یہ اس نے اسی اشتہار میں لکھا ہے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے یا کیوں کر اس کے سوا کسی سے ڈروں، یہ بھی اس نے اشتہار میں کلیئر کٹ لکھا ہے، اعلانیہ لکھا ہے. اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ مسیح موعود مرزا قادیانی اللہ کا ایک رسول اور نبی تھا، جس کو نبی کریم نے نبی اللہ کے نام سے پکارا ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نبی اللہ کہہ کے گئے. جناب وضاحت دے دیجئے کہاں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے؟ بقول مرزا قادیانی ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا. ہم نے قبول نہیں کیا، ہلاک ہو گئے، کافر ہیں. ان کے قرآن کو نہیں مانا، کافر ہیں، فلاں فلاں ہیں. جناب اس کی وضاحت دیجئے. لیکن سراسر باطل، مبنی پر کذب اور دھوکے پہ، فراڈ پہ تھا، لہذا نہیں ثابت کر سکے، جرح کے اندر نہیں ٹک سکے اور صفائی نہیں لا سکے کوئی دلیل. اس وجہ سے آئین پاکستان نے ظلم نہیں کیا، جناب کے اپنے رویے اور عقیدے پہ لکھا ہے. 8واں سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا آپ کے ذہن میں؟ ایک مومن سے کہیں بھی بیٹھ کے دیہاتی سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا ایمان کیا ہے، یقین کیجئے پوری کائنات ایک طرف و محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، لفظوں میں، مقام میں، مرتبے میں، عقیدت میں، رسالت میں، نبوت میں، زندگی میں، حیات میں، سیرت میں، صورت میں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح ایک مومن کے کیفیت ہو جاتی ہے. جناب آپ کا کیا تصور ہے؟ سنیے. کہتے ہیں جی یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی بھی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ بھی پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور جناب آپ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، فلاں اسکول میں جائیے، فلاں مدرسے میں جائیے، سٹیپ وائز آگے بڑھیے اور پری پلاننگ آپ آگے سلسلہ بڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. آپ مرتبے میں، علم میں، نالج میں، معرفت میں آپ ان سے کہیں آگے جا سکتے ہیں. جناب یہ آپ پہ الزام تو نہیں، جناب کی ڈائری ہے مرزا کی، اور بشیر الدین اس ڈائری میں الفضل میں چھپتی ہے جولائی 1922 کو. اس کو یا تو کاٹ دو یا انکار کر دو، یا اس کی نسبت جو ہے کہو کہ جھوٹی ہے، یا اس سے اظہار برات کر دو. کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا.
بڑے لکھے ہیں ایسے ہی ہے، جب ایسے ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کلمہ کفر ہے۔ اس کے بعد ذرا یہ بتائیے کہ مرزا حضور کے مقابلے میں کیا تھا؟ کہتا جی مرزا کا ذہنی ارتقاء محمد سے زیادہ تھا، یعنی وہ نبی تو تھے، صاحب صلاحیت تھے، لیکن اتنی نشو و نما، اتنی ترقی، اتنی محنت، اتنا عروج، اتنی بلندی، اتنا فہم، اتنی بصیرت وہ محمد میں نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمدن، یعنی ان کا مدینہ، ان کا شہر، ان کا رہن سے ناقص تھا، دیہاتی بدوی ماحول تھا۔ ہم شہری ہیں، وہ بدوی تھے، ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ ان پڑھ تھے۔ اور واقعی یاد رکھیے، اچھی طرح سن لیجئے، نبی جو سچا ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی اسکول میں کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوتا، اسی لیے اسے امی کہتے ہیں۔ میرے جو بھائی غصہ کر جاتے ہیں نا کہ نبی کو ان پڑھ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہو گے تو اس جیسے بد نصیبوں کو روکو گے۔ پوری کائنات کا علم رب دیتا ہے، پڑھاتا ہے، لیکن کسی بندے سے نہیں پڑھاتا۔ ساری دنیا کو علامہ بالقلم ہوتا ہے اور پیغمبر کو بالکرم پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے پہلی وحی میں وضاحت کر دی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم۔ محبوب کو کرم سے پڑھایا گیا ہے اور انسانیت کو قلم سے پڑھایا گیا ہے۔ جناب یہ پڑھے ہیں، سٹیپ ہیں، جی ہیں، اچھا جی ترقی کر سکتے تو نہیں کر سکے؟ مزید کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا قادیانی کا ذہنی ارتقاء حضرت سے زیادہ تھا، نبی کریم کی ذہنی استعدادوں کا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہیں ہوا، وگرنہ قابلیت تھی، بندہ قابل تھا۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حالات انہیں موافق نہیں ملے۔ آپ کو مل گئے نا موافق، آپ کو سپورٹ مل گئی بڑے بڑے کافروں کی، ان کے سامنے تو ابو جہل لڑتا تھا، آپ کو تو ماشاءاللہ سپورٹ ملتی ہے، آپ تو اسے تو جہاد میں مرنا پڑا بدر میں، آپ کو تو جناب وہ ماشاءاللہ سب کچھ دے کر کے جہاد کا فتویٰ بھی اس کے خلاف دلوا کے، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور قیامت تک الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ رہے گا، فیصلہ کرو۔ کہا آج کے بعد جہاد جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں کر کے مزید کہتے ہیں کہ مرزا محمد سے کمالات میں زیادہ تھا، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ کہا یہ عبارت تمہاری ہے، یہ شعر تمہارے ہیں؟ کہا جی ہمارے ہیں، بدر میں چھپے ہیں، قادیان کا 25 اکتوبر 1906 کو۔ تحریر بدلو گے، مٹاؤ گے، کاٹو گے، نکالو گے، اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کرو گے، لکھو گے کہ غلط ہے۔ کہا جی یہ نہیں ہوگا۔ کہا پھر وہ ہے، آئین پاکستان نے ایسے ہی کافر نہیں لکھ دیا۔ 9واں سبب، یہ بتاؤ صحابہ کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ کون ہے صحابہ؟ تعریف کرو۔ کہا جی ہمیں کافر نہ لکھا جائے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ کہا ذرا تعریف کیجئے۔ کہا ہر وہ شخص جو نبی کے دین کو چھوڑ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے، اس سے مرتد ہو کے، ہم کہتے ہیں مرتد ہو کے، وہ کہتے ہیں اس سے آ کے، جیسے عیسائی مسلمان ہو، ایسے ہے جس نے بھی حالت اسلام میں مرزا کو دیکھا اور اسی حالت میں موت آئی، وہ صحابی ہے۔ میں نے کہا جناب اگر آپ نے یہ رکھنا ہے تو اپنا ٹائٹل بدل لیں، کوئی عنوان بدل لیں، کوئی اور رکھ لیں، یہ صحابی مسلمانوں کی ٹرم ہے۔ جیسے عیسائیوں کی انصاری ہے نا، من انصاری اللہ، اپنی کوئی ٹرم بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ نے یہی لکھنا ہے تو آئین پاکستان آپ کو لکھے گا۔ صفائی کا موقع دے رہے ہیں، جرا ہوگی، بات ہوگی، یہ عبارتیں آپ کی ہیں۔ ہر احمدی کو جس نے احمدیت کی حالت میں مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا یا حضور یعنی مرزا نے اسے دیکھا، صحابی کہا جائے گا۔ الفضل ہے 13 ستمبر 1936 کو، آپ اس کی وضاحت کریں، رد کریں، انکار کریں، کاٹیں، عبارت نکال دیں، اظہار برات کریں کہ ہم اس سے بری ہیں، یہ ہماری بات نہیں۔ کہا یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ کہا پھر وہ ہے آئین پاکستان کی شک نمبر 62 میں، اسی لیے انہیں کافر لکھا گیا۔ اور یہ میں اپنوں سے بھی مخاطب ہوں اور ان احباب سے بھی مخاطب ہوں جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کہ پہلے مرض تو چیک کرو، مرض کتنا شدید ہے، جرم تو چیک کرو۔ ہمیں نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں، شرک سے ہے، مشرک سے نہیں، کفر سے ہے، کافر سے نہیں۔ لیکن ایک بندہ اتنا کچھ بدلی جائے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، یہاں تو ایک اپنا اقامہ بدل لیں، شناختی کارڈ بدل لیں، آئی ڈی کارڈ، تو شہریت بدل کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب اب جہاں ہو وہیں جاؤ، اور آپ نے اسلام کی کوئی بدیہی چیز نہیں چھوڑی اور کہتے ہو کہ فری مسئلہ ہے، ہر اساس کو چینج کیا اور بنیاد کو بدلا۔ آئیے اہل بیت کے بارے میں وضاحت کرو۔
اہل بیت کون ہے؟ کہنے لگے جی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمیں کافر نہیں۔ بھائی کیوں نہیں؟ یہ عبارت کس کی ہے؟ غلام احمد مرزا نے لکھا، حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں، کشفی حالت وضاحت کر دوں، میں کانپ جاتا ہوں جب اس لفظ کو پڑھتا ہوں، میں ترجمہ اس کا کیا کروں، آپ صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہوں گے۔ کشفی حالت میں، کھلی حالت میں، کپڑوں کے بغیر، انہوں نے اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ کیا معنی لوں میں اس کا؟ جو بھی معنی ہے وضاحت کریں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی عزت ہے؟ یہ آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں یا حضور کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ وضاحت کی جائے۔ کلمہ کفر ہے ہمارے نزدیک، اس کو نکالتے ہو؟ کا نہیں نکال سکتے۔ رد کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بڑے کا قول ہے، انکار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اظہار برات کر دو، نہیں ہوگی۔ صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، نہیں جی ہم پکے ہیں، ہمارا یہی ہے۔ پھر لکھا گیا کہ تم کافر ہو، جو بھی ایسی بات کرے گا وہ کافر ہے۔ مزید لکھا گیا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک مرزا ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے۔ میرا ایمان ہے، یہ ایمان کی کیفیت جس حالت میں لکھنی ہے لکھی ہے۔ ایک مومن جتنا مرضی عالم ہو، فاضل ہو، سید ہو، سردار ہو، چودھری ہو، راٹھ ہو، خان ہو، اپنی قوم کا بڑے سے بڑا ہو، سیدنا حسن اور حسین کے جوتے کو جو خاک لگی ہے نا، ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں۔ اور کوئی بدبخت اٹھ کر کے کہے کہ میں حسین سے بڑھ کر کے ہوں، اور پھر اتنا نہیں کہا، وضاحت دو ذرا اگلا۔ یہ عبارت کس کی ہے؟ مرزا نے در سمین میں صفحہ 287 پہ لکھا ہے۔ یہ پچھلی عبارت اس نے دافع البلا صفحہ 20 پہ لکھی ہے۔ اس سے پہلے غلطی کے ازالہ، یہ آپ نے عبارتیں لکھی ہیں۔ کیوں ہیں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے اس نے؟ سینکڑوں حسین اپنے گریبان میں لیے پھرتا ہوں، میں اتنا عظیم ہوں۔ اور جب ہم نے اس کے گریبان کی خبر پڑی تو جناب نیچے سلوکا پہنتے تھے۔ یہ ہے نا میرا گریبان، میں اسے کیوں کٹ لگاتا ہوں قمیص کو؟ کہ مجھے اس کے اندر اگر کوئی ضرورت ہے تو میں ہاتھ ڈال سکوں، اسی لیے اب جناب نے سلوکا پہنا ہوا ہے، قمیص کے اوپر بٹن کھولے ہیں، گریبان کے اندر وہ سلوکے میں جو نیچے پہنتے ہیں ہمارے بزرگ، ادھر بھی جیبیں، ادھر بھی جیبیں، یہاں بھی جیبیں، یہاں بھی جیبیں، ادھر بھی پاکٹس، ادھر بھی پاکٹس۔ او بھائی ان میں ڈال کے لیے پھرتا ہوں میں سینکڑوں حسین۔ ہم نے کہا جناب آپ کی ادھر ہے کیا؟ سیرت مرزا میں لکھا ہے کہ ایک سائیڈ پہ گڑ ہے، گڑ کی روڑیاں توڑ کے ڈالی ہوئی ہیں، اور ایک سائیڈ پہ جناب مٹی کے ڈھیلے ڈالے ہوئے ہیں۔ شوگر لو ہوگی تو فوری گڑ نکال کے منہ میں ڈال کے کھا لیں گے، حکیم صاحب نے کہا ہے جی۔ شوگر لو ہو جاتی تھی، گر جاتے تھے، دورہ پڑتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی ہے لیکن مسئلہ اور تھا، وہ کھا لیتے۔ اور اس سائیڈ پہ سلسل باول تھا، پیشاب ٹکتا نہیں تھا، ادھر سے پتھر یا وٹا نکالا، وٹوانی کی، اور اب پتہ نہیں چلتا وٹوانی والی چیز کون ہے۔ خود اپنی کتابوں میں جناب کے لکھا ہے اس قدر مرض کا غلبہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ وٹوانی گوڑ نل کر لیں گے۔ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ آپ ہے، وضاحت کریں۔ آپ کو برا لگے گا، یقیناً کسی کے بڑے کے بارے میں بات کیجئے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کسی کی سیرت اپنے ہاتھوں سے لکھی جائے اور کسی غیر نے نہ لکھی ہو تو وضاحت تو کیجئے نا، کون ہے یہ؟ کیا کون ہے گریبان میں؟ وہ بٹوانیاں۔ یہ عزت دی ہے آپ نے میرے حسین کو، یہ رتبہ دیا ہے۔ انکار کرو، رد کرو، اظہار برات کرو، یہ نکالو کا نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر یہ تو ہو سکتا ہے نا، آئین پاکستان شک نمبر 62 اس عقیدے کا مالک کافر ہے۔ غلط کیا، فیصلہ آپ کے ضمیر پہ ہے۔ جناب آپ خود بھی پڑھیں، ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اور 11واں سبق، انبیاء اور رسل کی توہین۔ سر جی میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا باپ جیسا ہوں،
میرے جیسے ہزاروں عبدالرزاق بھی پیدا ہو جائیں تو میرے باپ جیسے نہیں ہو سکتے. اور نبی جیسا ہونا اور کلیم یہ کرنا کہ سب کچھ میں ہوں. سنیے کہ ذرا وضاحت مانگی گئی. یہ کس نے لکھا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد ہوں. اب پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. جناب ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 84 اور 85 یہ عبارت موجود ہے. وَآتَانِ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. مجھے رب نے وہ دیا ہے جو کسی نبی پیغمبر کو پورے جہان میں نہیں ملا ہے. آپ ان سب سے افضل ہیں. پہلا دعویٰ ہے کہ میں آدم ہوں. کیا مانا؟ ساری دنیا میری اولاد ہے. میں نوح ہوں، میں اس دنیا کو عذاب سے نکالنے والا صاحب سفینہ ہوں. جناب آپ ابراہیم ہیں، سارے نبیوں کے آپ باپ ہیں. ابراہیم کہہ کے تو مقصد یہی ہے نا، جد الانبیاء ہیں وہ. میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل، میں موسیٰ، میں عیسیٰ. پیچھے رہ کے گیا ہے محمد بھی آپ ہیں، سارا کچھ آپ ہیں. تو یہ نبی کیا ہے؟ کہا یہ مفضول چیز ہے، میں ان سب سے افضل ہوں. رب نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. کہا اس سے اظہار برات کر دو، رد کر دو، انکار کر دو، یہ اسے نکال دو. کہا نہیں ہو سکتا. کہا پھر یہ ہو سکتا ہے. آئین پاکستان ظلم نہیں تھا، ظالموں کا حصار تھا، گھیرا تھا. بیٹھیے صفائی دیجئے. 12واں سبب میثاق کے انبیاء کے بارے میں ذرا وضاحت کرو. کیا مانتے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے انبیاء کو بلا کے وعدہ لیا، روحوں سے وعدہ لیا. تمہیں میں نبوت دے دوں، کتاب دے دوں، آپ کا سکہ جاری ہو ساری ہو، پھر میرا پیغمبر خاتم النبیین آ جائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ایمان بھی لانا ہوگا، مدد بھی کرنی ہوگی، تعذیر بھی کرنی ہوگی، اپنی نبوت چھوڑنی ہوگی، اپنا سکہ ختم کر کے اس کے تابع تمہیں ہونا ہوگا. کیا وضاحت کرتے ہو؟ بالاتفاق امت مسلمہ کے یہ آیت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مگر جناب نے اپنے قرآن میں اس کی توضیح، جسے آپ تذکرہ کہہ کر کے دنیا کو دیتے ہو، پیش کرتے ہو، اور بڑے من کی آگ ہے کہ چلا جائے پوری دنیا میں. کیا افریقہ، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا دنیا ان کو جائے اور ملے. حاشا وکلا مسلمانوں کے کسی ایک فرد نے بھی ایک لفظ کی زیادتی نہیں کی. تحریر جناب کی ہے، گھر کی ہے. اٹھا لیتے نا، ذرا پڑھ لیتے. اس میں یہ الفضل ہے، 12 ستمبر 1915 کو چھپا ہے. واضح طور پہ لکھا گیا کہ مرزا وہ نبی ہے جس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تمام انبیاء پہ بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پر فرض ہے. کیونکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں حضرت سمیت تمام انبیاء لفظ نبیین میں شامل ہیں. میں یہیں پہ آج کلوز کر رہا ہوں. ابھی اسباب اور ہیں، ابھی رات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے، ابھی وہ نشستیں باقی ہیں، ابھی پارلیمنٹ کی مجالس باقی ہیں، ابھی جرا باقی ہے، تعدیل باقی ہے، ابھی صفائی اور گواہی باقی ہے، اور آئینہ سامنے رکھا گیا ہے. روپ کیا ہے، بہروپ کیا ہے، یہ واضح کیا گیا ہے. کرنا تو پڑے گا. آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں عقیدہ تو آپ ٹھیک ہے رکھیں، لیکن اسے اسلام نہ کہیں، یہ اسلام نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اقلیت کہہ لیں اور کہہ لیں اپنے حقوق لے لیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، نگرانی بھی کریں گے، ذمہ بن کے رہیے جیسے باقی رہ رہے ہیں. ہم باقیوں کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے جب ہر چیز کو ہاتھ ڈالنا ہے اور مسلمانوں کی چیزیں لے کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، یسینہ زوری سے بیچنا ہے، بانٹنا ہے، لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، تو پھر جو اس عقیدے کے مالک ہیں وہ تو جاگیں گے، ان کا تو فرض بنتا ہے. اس لیے الحمدللہ پورے مسلمانان پاکستان نے، سارے مسالک کے لوگوں نے، ججز نے، وکلاء نے، سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، عوام نے، علماء نے مل کر کے یہ سٹیپ لیا اور لکھا کہ جو بھی اس عقیدے کا حامل ہوگا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، وہ مسلم نہیں ہے. اور کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا. یہ ہماری بدیہات میں سے ہے، یہ فروعی مسئلے نہیں ہیں.
لہذا ایسے عقیدے کا رکھنے والا بے شک خود کو لاہوری لکھے، ربوی لکھے، مرزائی لکھے، قادیانی لکھے یا احمدی لکھے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرت ذی وقار، معاملات کا نکھار اور فیصلہ نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اور آخرت میں زندگی کا فیصلہ اعمال کی درستگی پہ ہے۔ عمل کا قبلہ ٹیڑھا ہو یا نیت کا قبلہ ٹیڑھا ہو تو کامیابی نہیں ہے۔ اگر میری اس گفتگو کا مقصد کہیں بھی دور دراز تلک کسی بھی حوالے سے کسی کا دل دکھانا ہے تو میں 1000 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں۔ میری کسی بھی گفتگو کا مقصد کسی بھی انسان کے دل پہ معمولی سی بھی تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مرض کو جب بطور مرض دیکھا جائے، پرکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جناب آپ کے اندر یہ پرابلم ہے۔ اگر میں لیبارٹری ٹیسٹ کرواتا ہوں اور وہاں سے تشخیص ہو جاتی ہے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، تو میں لیبارٹری کا دشمن نہ بنوں، میں اس ڈاکٹر کا دشمن نہ بنوں، میں پیتھالوجسٹ کے خلاف اپنا ذہن مائنڈ بچوں کا نہ بنا دوں، بلکہ اپنے اس مرض کا علاج کروں اور فکر مند ہوں۔ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ درد ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو امت مسلمہ آج 150 سال، یعنی 100 سالہ اس کے پودے کے بڑھتے پھولتے پکتے اور چلتے، اور 50 سال اس کے اوپر فیصلے کو ہو گئے۔ لہذا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دین خالص دیا ہے، تو نے عقیدہ صافیہ دیا ہے۔ اللہ یہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمارے اسلاف کو یہ ہمت اور طاقت دی کہ اس نے کھرے کھوٹے کی پہچان کروائی۔ اللہ ہم تجھ سے پیور اور خالص اسلام پہ زندگی مانگتے ہیں، اسی پہ موت مانگتے ہیں۔ اللہ کسی جگہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو، ہماری زندگی میں یا ہماری موت کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ اور بڑے درد دل سے میں اپنے ہر اس فرد سے، عورت سے یا مرد سے، جو خود کو کلیم کرتا ہے کہ میں مرزائی ہوں، احمدی ہوں، قادیانی، ربوی یا لاہوری ہوں، اگر وہ آج بھی اس عقیدے سے ہے تو ایک دفعہ نظر ثانی تو کریں، پڑھ کے تو دیکھیں کیا واقعتاً مسلمان اور مسلمانوں کے علماء آپ کے دشمن ہیں، یا آپ کے خیر خواہ بن کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سانپ کو سانپ کہہ رہے ہیں، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رخ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ یہ ہماری محبت ہے کہ ہم آپ کو خبر دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، صرف گالی دینا ہمارا مقصد نہیں، اور انشاءاللہ آپ اس سٹیج سے کبھی گالی نہیں سنیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگلی ملاقات میں بیان کروں گا کہ نبی کی زبان پہ کبھی گالی نہیں آتی، جو مرضی ہو، لیکن ادھر کتنی گالیاں تھی، کیا کچھ تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایک سوال ہے کہ گھر سے وضو کر کے آ رہے تھے، راستے میں کوئی چیز ایسی چبھی کہ بلڈ نکل آیا، کانٹا یا کوئی چیز، کیل، تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ آپ وضو کرنا چاہتے ہیں دوبارہ کر لیں، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ جہاد کے میدان میں، جنگ کے میدان میں بڑے بڑے کٹ لگتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، نمازیں صلاۃ خوف ہوتی تھی، اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ حالت نماز کے اندر جو کٹ لگا کر کے کئی ہمارے اسلاف کے آپریٹ یا تیر نکالے گئے یا کوئی بھالے نکالے گئے، ایسی چیز، تو بلڈ سے اگر خون نکل آتا ہے، اس والے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ خواتین کے ایک خاص جو ہے سائیکل سے اس کا تعلق ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یوں زخمی ہو کے اگر عورت بھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے، مرد اور عورت دونوں کا وضو نہیں۔ ہاں اس عضو کو دھونا، اس حصے کو صاف کرنا، کپڑے کو، اگر بلڈ لگا بھی ہو تو نماز کے اندر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ زخمی حالت میں اور خون کے ساتھ لتڑے پتھڑے بھی نمازیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ ہم سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایک درد ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی دوا مہیا کرے، اور پاکستان
اس کے رہنے والوں پر، باسیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں کے سائے رکھے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی اللہ نگرانیاں فرمائے اور ہمیں نجات دے، بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے اور فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔